السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ گناہ انسان کو بربادی کے راستے پر لے کر جاتے ہیں۔ کوئی انسان گناہ سے بچا رہے، گناہ کرنے کا موقع نہ ملے تو اس پر یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن اگر کسی کو گناہ کا موقع ملے اور وہ گناہ کرنے لگے لیکن اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے اور اللہ کے ڈر سے وہ اس گناہ کو چھوڑ دے تو یہ عمل بہت عظیم عمل ہے۔ اس کے دل میں خالص رب کا خوف، اللہ کی پکڑ کا یقین کہ وہ مالک ہے، پکڑ سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس حال میں مجھ سے راضی نہیں ہوگا، یہ خوف، یہ ڈر اس کے دل میں پیدا ہو گیا اور وہ گناہ کو چھوڑ دے، اٹھ جائے تو یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ بعض دفعہ اللہ مالک انسان پر آنے والی مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں۔ صحیح بخاری ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، 7501 نمبر یہ روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقول اللہ، حدیث قدسی ہے، اللہ مالک فرماتا ہے، اذا اراد عبدی ان یعمل سیئۃ، جب بندہ ارادہ کرتا ہے کسی گناہ کرنے کا، دل میں گناہ کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو مالک کیا حکم دیتا ہے اپنے فرشتوں کو؟ فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا، اس کے ذمہ یہ گناہ لکھنا نہیں، اس نے ارادہ کیا ہے لیکن کیا نہیں تو ابھی اس کے ذمہ یہ گناہ نہ لکھو۔ سبحان اللہ، اس حدیث سے اللہ کی رحمت اور بندے کے ساتھ رب کی محبت، رب کی شفقت والا معاملہ بڑا ہی واضح ہوتا ہے۔ گناہ کی نیت کی، گناہ کا ارادہ کیا تو اللہ نے منع کر دیا کہ اس کو لکھنا نہیں ہے۔ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا، ہاں اگر یہ گناہ کر لے تو صرف جتنا اس نے گناہ کیا ہے اتنا ہی گناہ لکھنا، اتنا ہی بوجھ ڈالنا اس کے اوپر جتنا اس نے جرم کیا ہے۔ اور وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، اور اگر یہ اس گناہ کو میری وجہ سے چھوڑ دے، اس نیت کو جامہ نہ پہنائے عملی اعتبار سے، میری وجہ سے، میرے خوف کی وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے، میرے مراقبے کی وجہ سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اگر وہ چھوڑ دے تو پھر اس کو ایک نیکی عطا کرنا۔ وَإِذَا أَرَادَ أَن يَعْمَلَ حَسَنَةً، یہ تو تھا گناہ کا معاملہ کہ نیت پر گناہ کی کوئی سزا نہیں ہے، روک دیا جاتا ہے فرشتوں کو، جب تک یہ کرے نہ لکھنا نہیں، کر لے تو ایک لکھنا، لیکن اگر ثواب کے کام کا ارادہ کر لے، نیت کر لے کہ آج رات کو میں تہجد پڑھوں گا، نیت کر لے کہ آج میں قرآن حکیم کا ایک پارہ تلاوت کروں گا، نیت کر لے آج کسی غریب کو کھانا کھلاؤں گا، نیت کر لے آج کسی بیمار کی تیمارداری کرنے جاؤں گا، نیت کر لے تو اللہ مالک حکم دیتا ہے کہ اس کو ایک نیکی کا ثواب اس کے لیے لکھ دیا جائے۔ فَإِذَا عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرٍ أَمْثَالِهَا إِلَى 700۔ فَإِذَا عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا، اگر یہ وہ نیکی جس کا ارادہ کیا ہے اسے کر لے تو اس کے لیے لکھو کتنا؟ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، 10 نیکییں، ایک نیکی کی تو اس کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب دے دو۔ الی 700،
اور 10 سے بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ 700 گنا اس کو اس کی اس ایک نیکی کا اجر مل جائے۔ گناہ کا ارادہ کرو کچھ نہیں لکھا جائے گا، گناہ کر لو تو ایک ہی لکھا جائے گا، نیکی کا ارادہ کرو فوراً ثواب لکھ دیا جائے گا، نیکی کر لو 10 گنا تو ابتدائی طور پہ ہے، پھر جو جو اللہ راضی ہوتا جائے اپنے بندے سے تو کسی کا اجر 700 گنا تک اللہ بڑھا دیتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، انما ترکھا من جرائی، اس نے گناہ کو میری خاطر چھوڑا۔ یہ اللہ کی خاطر گناہ چھوڑنا بہت بڑی عبادت ہے، بہت اجر کا کام ہے۔ گناہ کے اسباب موجود ہیں، مواقع موجود ہیں، لیکن انسان کے دل میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف کھاتا ہے۔ اللہ نے مجھے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا، یہ اس کے ذہن کے ساتھ چپک جاتا ہے اور یہ چیز اس کے اور گناہ کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اس جذبے سے گناہ کو چھوڑ دیا جائے تو یہ بھی اللہ کے ہاں بہت بڑی